السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ سعودی عرب اور کینیڈا کے سفارتی تنازعات میں نیا موڑ۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرنے پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے میانمار حکام پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی ملک واپسی کے لیے مزید اقدامات کرے۔ امریکی اقتصادی پابندیوں کے رد عمل میں ایران امریکہ کے سرکاری اداروں کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا۔ امریکی اداروں نے وارننگ جاری کر دی۔ عالمی تجارتی جنگ میں تیزی۔ امریکہ نے چینی مصنوعات پر مزید 16 ارب کے اضافی درآمدی محصولات عائد کر دیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا میں مسلمان خواتین کے حق میں بول پڑے اور سابق برطانوی وزیر خارجہ سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ عورت کے لباس پر تنقید کرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سعودی عرب میں اور کینیڈین وزیر اعظم میں سفارتی تنازعات میں نیا موڑ۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرنے پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مونٹریال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ سعودی عرب نے انسانی حقوق کے معاملے پر کافی کام کیا ہے، تاہم انہوں نے سعودی عرب سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر سے بات چیت کی ہے تاکہ دونوں ممالک میں بڑھتی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوتی رہے گی اور ضروری نہیں کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ اقوام متحدہ نے میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے لیے مزید اقدامات کرے۔ تفصیلات کے مطابق میانمار میں فوجی آپریشن کے نام پر مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی، جس کے باعث لاکھوں روہنگیا مسلمان ہجرت کر کے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین نے میانمار کی حکومت پر زور دیا کہ وہ روہنگیا مہاجرین کی واپسی کے عمل کو بہتر اور مضبوط بنائے۔ ادارے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش سے ان مہاجرین کی واپسی کے سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے مزید اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ قبل ازیں عالمی اداروں کے ساتھ میانمار کی حکومت نے ایک یادداشت طور پر دستخط رواں برس 6 جون کو کیے تھے۔ امریکی اقتصادی پابندیوں کے رد عمل میں ایران امریکہ کے سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق 2 روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر اقتصادی پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جبکہ انتقام لینے کے لیے ایران امریکی اداروں پر سائبر حملے کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سائبر ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے جواب میں ایران سائبر اٹیک کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ایسے ممکنہ حملوں کے خدشات رواں برس مئی سے بڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی کمپیوٹر ماہرین اور ہیکرز اس قدر مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ ان کی مہارت اور چاپ دستی امریکی اداروں کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان بنا چکا ہے۔ ماہرین نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ انٹرنیٹ پر ان دونوں ہیکنگ سے متعلق سرگرمیاں پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں اور خصوصی طور پر ایسے سائبر حملوں سے متعلق نظر رکھی جا رہی ہے۔ عالمی جنگ میں مزید تیزی۔ امریکہ نے چینی مصنوعات پر مزید 16 ارب کے اضافی درآمدی محصولات عائد کر دیں۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی مزید 279 مصنوعات پر اضافی درآمدی ٹیکس عائد کر دیے ہیں۔ یہ اضافی ٹیکس ان محصولات کے علاوہ ہوگا جو پہلے ہی چین پر عائد کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے 16 ارب کے اضافی ٹیکس عائد کرنے کے بعد چین نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ $1 اضافی ٹیکس کا جواب ڈالر میں ہی دیا جائے گا۔ چین اور امریکہ کی طرف سے ایک دوسرے کی مصنوعات پر اضافی درآمدی مصنوعات عائد کرنے کے باعث عالمی سطح پر ایک تجارتی جنگ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکی دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے مسلمان خواتین کے حق میں بول پڑی اور سابق وزیر خارجہ سے معافی کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ عورت کے لباس پر تنقید کرے۔ تفصیلات کے مطابق برقع پہننے والی خواتین پر طنز کے بعد سابق برطانوی وزیر خارجہ مشکل میں پھنس گئے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ عورت کے لباس پر تنقید کرے۔ تھریسا مے کا سابق وزیر خارجہ کے آرٹیکل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ بورس میں جانسن نے جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے قبل پارلیمانی سیشن میں بھی سابق وزیر خارجہ کے بیان کی مذمت کی گئی۔ سعیدہ وارثی نے کہا کہ بورس میں جانسن کا اشتعال انگیز بیان سیاسی چال ہے۔ گزشتہ روز کنزرویٹو پارٹی مسلم فورم کے بانی لارڈ شیخ نے وزیر اعظم تھریسا مے سے مطالبہ کیا تھا کہ سابق وزیر خارجہ بورس جانسن کی جانب سے مسلمان خواتین کی توہین کرنے پر صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ انہیں پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔